آج حافظ آباد میں جلسہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور خطاب جو ہے ان کا کہا جا رہا ہے کہ جو مختلف ہے پچھلے دو ان کی تقاریر سے، جو انہوں نے دیر میں کیا یا میسلی میں کیا، کیونکہ آج انہوں نے بڑی مختصر بات کی ہے، چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اس کے حوالے سے، اور جو تنقید وہ عام طور پہ کرتے آئے تھے اپنے مخالفین پہ، وہ اس طریقے کی تنقید نہیں کی، نہ آج نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا، نہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہا، نہ انہوں نے کوئی بھگوڑا کہا، ڈاکو کہا، نہ انہوں نے زرداری صاحب کو. تو کہا جا رہا ہے کہ مختلف انداز تھا ان کا، آج لب و لہجہ ان کا تھوڑا سا دھیما تھا. آپ نے بھی یہ محسوس کیا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، ٹون ڈاؤن تھا، بلکہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. نیوٹرل کا انہوں نے بڑا ایک سارٹ آف ایکسپلینیشن دیا کہ عوام نیوٹرل نہیں رہ سکتے. ان کا جو پہلے بیان کو لنک کیا جا رہا تھا انسٹیٹیوشنل نیوٹرلٹی سے، اس کو انہوں نے واضح سارٹ آف کیا کہ جیسے میرا مطلب تو عوام کی نیوٹرلٹی سے تھا. حالانکہ پاکستان میں مسئلہ عوام کا نیوٹرل ہونا نہیں ہے، نان نیوٹرل ہونا ہے. جتنی یہاں کی عوام پولرائزڈ ہے اتنی تو شاید پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگی. تو ہمارے عوام کا مسئلہ نیوٹرلٹی کا کبھی نہیں رہا. دوسرا انہوں نے بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مجھے بھی پہلی چیز اسٹرائک کی جب انہوں نے مولانا کی بات کی تو انہوں نے فضل الرحمان پورا نام لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کسی کو اس طرح ہیوملیشن نہیں کی، وہ بات نہیں کی. وہ اینڈ میں ایک لائن بول دی، 3 چوہے شکار کرنے کو نکلے. ڈیفینیٹلی ایک 2 سٹیپس بیک آئے ہیں وہ. انہوں نے اپنا وہ بھی سٹانس ایکسپلین کیا یورپین یونین والا کہ جی یہ ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی تھی، اس لیے میں نے یہ کیا وہ کیا. سو اٹ واز مور آف این ایکسپلینیشن. اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس وقت محمد ملک صاحب؟ کیونکہ جب پچھلی تقریر سنی تو لوگوں نے کہا کیونکہ وہ جا رہے ہیں، شاید ان کو پتہ چل گیا ان کی حکومت چلی جائے گی، اس لیے اب وہ آل آؤٹ جا رہے ہیں. تو اگر آج کی تقریر میں وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن کریں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے جی ٹون ڈاؤن تو انہوں نے یہی کیا ہوگا، ان کو ڈیفینیٹلی مشورہ ملا ہوگا کہ اب نیڈلیسلی کوئی ایک خاص ڈائریکشن میں اپنا نہ کھولیں، محاذ کو تیزی نہ کریں. جہاں سے آپ کو تھوڑی بہت ریلیف کی امید ہے آپ ان کو اینٹیگنائز نہ کریں. دیکھیے جب کل کی وہ بات ہوئی، جب انہوں نے باجوہ صاحب کو کوٹ کیا، وہ بڑی عجیب سی بات تھی. کیونکہ اگر ایک پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی بات ہوتی بھی ہے کسی پولیٹیکل بات پہ، جبکہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس میں فوج نہیں ہے، پہلے تو انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ ہم پالیٹکس ڈسکس کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ شاید باجوہ صاحب نے ان کو مشورہ کیا جس کو انہوں نے پبلکلی اڑا کے رکھ دیا. تو ان کو اس کا بلو بیک تو آیا ہوگا، ڈیفینیٹلی بلو بیک آیا ہوگا. اور عمران خان صاحب کا یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ پہلے بات کر دیتے ہیں، پہلے ایموشنل طریقے سے لے جاتے ہیں بات کو، then he has to take 1 step forward 2 steps backwards. آج انہوں نے جو سپیچ کی بیسکلی ڈیولپمنٹ پہ، ان چیزوں پہ، لیکن اس میں آپ کو نظر آ گیا کہ آج بھی انہوں نے عثمان بزدار کی پھر تعریف دے ڈالی ہے. سو بیسکلی دیٹ عثمان بزدار صاحب کی آفر نہیں ہے ٹیبل پہ، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو اپوزیشن کا ہے وہاں پہ انڈیا یہ دیا جا رہا ہے کہ چیزیں تقریباً فائنلائز ہو گئی ہیں چودھریوں سے. رائٹ. تو سلیم صافی صاحب، کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خطاب خلاف توقع تھا، کیونکہ جس قسم کی تقریر لاسٹ ٹائم کی تھی لوگ شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہی تقریر ہوگی، لیکن آج تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا، اپنے مخالفین کو وہ نیم کالنگ نہیں کی انہوں نے. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کی تقریر کا کہ جو 10-12 سال سے وہ کرٹیٹس تو ان کا نہیں بدلتا، اور وہ مسلسل جس فورم میں جہاں پہ بھی ہو وہ وہی تقریر کرتے ہیں. باقی اگر آپ دیکھیں تو وہ مثلاً امریکہ کی مثال لے لیں. آج کل انہوں نے یہ ایک کارڈ استعمال کرنا شروع کیا ہے نا. اب کون نہیں جانتا کہ 9/11 کے بعد مشرف نے فیصلہ کیا اڈے دینے کا، ڈرون کیا، امریکہ کا ساتھ دینے کا، تو اس کے بعد ان کی حمایت میں ان کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں. آج کیا وجہ ہو سکتی ہے صاحب مخالفین کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں، ڈیزل، ڈاکو، شوباز، بھگوڑا، ایک لفظ استعمال نہیں کیا، یہ تو باقاعدہ کوئی پلان ہی ہو سکتا ہے نا. لیکن یہ ان کا سب کا دیکھیں، اصل میں ان کا یہ کہ وہ میکیاویلی کے دی پرنس کو ریگولرلی پڑھتے ہیں، یعنی بار بار وہ تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں نا. جس طرح ہم کچھ دینی کتب جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ضرور مطالعہ کرتے ہیں. میں اس کو اگر سمپلیفائی کر دوں، اس وقت 2 باتیں چل رہی ہیں. یا تو انہوں نے کسی کو مطمئن اور اپیز کرنے کی کوشش کی ہے، یا تو کچھ پیچھے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے کسی قسم کی جس وجہ سے انہوں نے اپنا لب و لہجہ تبدیل کیا. دونوں میں سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو میں اس میں یہی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے یہ سب طریقے استعمال کیے. ماضی میں بھی انہوں نے یہ کیا، جان بوجھ کے ڈسپیوٹڈ بنا کے. اعظم خان صاحب کو ہم جانتے ہیں بہت پہلے سے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اپیزمنٹ کی پالیسی، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک وقت سے آئے خالد بن ولید اور ان کی مثالیں، پھر اس کے بعد آ کے پھر اپیزمنٹ کی پالیسی، پھر خوشامد کی پالیسی.
پھر ابھی آج کل وہ ایک مکس دے رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو معاملہ تھا یہ 1-to-1 میٹنگ نہیں تھی, یہ ہوسٹ تھا اس کا ایئر چیف, اس نے تمام سروسز چیف کو بلایا ہوا تھا, اس میں وزیر دفاع پرویز خٹک بھی بیٹھے تھے, بات بھی پرویز خٹک نے چھیڑی تھی. تو انہوں نے ایک جنرلائز نصیحت کے انداز میں جو صرف فضل الرحمان سے متعلق بھی نہیں تھا, انہوں نے کیا کیا, ادھر میکیاویلی کے فلسفے کے مطابق ایک تیر سے کئی شکار کیے. نمبر 1 یہ کیا کہ جی ایک دن پہلے ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا تو اس نے یہ میسج دیا کہ نہیں سیاست سے وہ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں. دوسرا اپنے وزیروں مشیروں اور چاہنے والوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ آج بھی خلوت میں میرے ساتھ آرمی چیف اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں. تیسری طرف وہ طریقے سے تھریٹ کرنا اور نیوٹرل کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کرنا, وہ جب نہیں ہوا تو خان صاحب پہلے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں, جب اس سے کام نہیں چلتا تو وہی ہاتھ پھر قدموں میں لے جاتے ہیں. بھٹی صاحب آپ کی کیا اسسمنٹ ہے, کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ کسی کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں, پیس کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ ہوا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کامران خان صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب شاید ان کا جو 100% تھا جانے کا امکان اب وہ 100% نہیں رہا ہے, کوئی ٹرمپ کارڈ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے عمران خان کے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ وجہ ہو سکتی ہے آج کی اس تقریر جو لب و لہجہ چینج ہوا ہے؟ ویسے ہم بھی کیا عجیب قوم ہے خدا کی قسم. کیسے؟ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھگوڑا, دستہ, مولانا فضلو, ڈیزل, فلانا فلانا فلانا, تو عمران خان جا رہے ہیں اور یہ فرسٹریشن ہے, یہ ڈسپریشن ہے. آج جب وہ اس نے سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس پولرائزڈ سیاست میں سینسیبل پرائم منسٹر آف پاکستان, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اسٹل, تو سینسیبل اپروچ اپنائی اور کسی کا نام نہیں لیا. نمبر 1. نمبر 2, جتنی سیاست جس طرح کے ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم گریبان تک ایک دوسرے کے پہنچ گئے ہیں, وہاں سوال یہی کہ 48 گھنٹے میں یہ ریئلائزیشن خود ہو گئی کہ وہ سینسیبل ہو گئے ہیں یا کچھ اور ہوا ہے؟ سن لیجیے گا. دوسری بات, ایک تو پہلے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات, ہماری جو ہم تبصرے کرتے ہیں اس کے مطابق تو پھر اب یہ کہنا چاہیے کہ اب پہلی ڈسپریشن میں تقریر کی تھی, وہ جا رہے ہیں, اب اچھی تقریر کی مطلب آ رہے ہیں, تو پھر مطلب تو یہ ہو گیا نا. اب آ جائے اس پہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان. بھائی جان میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم تصادم کی طرف نہ جائیں, اور ہوپ فلی نہیں ہوگا, لیکن ابھی تک عمران خان یہ نہیں ہے کہ کوئی 100% جا رہا ہے, یا عمران خان یہ ہے کہ فارغ ہونے والا ہے, یا کچھ بھی ہے. اب جو لائے عمل سنا جا رہا ہے طریقے انصاف کا, یا جو اب اپوزیشن کے دیکھیں دن بدن بیانات میں دیکھیں, اگر پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ فارغ, اب اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی ہمارا آئینی حق ہے, سڑکوں پہ نکلیں گے, آئینی حق تو ہے, مگر اب یہ ہے نا, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آئینی حق ہے, مگر آئین کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کی پارٹی توڑ کر ہم خیال بنا کر ان کو فارغ کریں. اور یہ عمران خان کی لائف لائن اپوزیشن سب سے بڑی ان کو ڈرپیں لگا رہی ہے اور آکسیجن دے رہی ہے اگر فارغ کر دیا تو. تو میرا خیال ہے کہ اس ابھی 60-40 کر لیں, 50-50 کر لیں.